السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ کوئی کامیاب ہو رہا ہو تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کے اچھے کاموں کی سراہنا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے انڈیا میں ایک کام بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹانگ کھینچنے کا کام۔ خاص طور پر مسلمانوں میں تو یہ بیماری بہت عام ہے، بہت عام ہے، ٹانگ کھینچنا۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہو تو مسلمان اس کی ٹانگ کھینچنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ وہ اگر نیچے ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے برابر کا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم مسلمانوں میں کوئی آگے بڑھا تو سب سے پہلے ٹانگ کھینچنے میں مسلمان ہی آگے ہوتا ہے۔ ٹانگ نہیں کھینچنا چاہیے، کمیاں نہیں تلاش کرنا چاہیے، مکھی مت بنو۔ اور اگر کسی کے اندر کوئی کمی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو آئینہ آپ کو جو آپ کے چہرے پر لگا ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ کوئی گندگی آپ کے چہرے پر لگی ہے تو آپ آئینے میں وہ گندگی دیکھ لیتے ہو، اچھا یہ لگی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئینے کے سامنے سے ہٹو پھر کوئی دوسرا آ کر آئینہ دیکھے تو آئینہ آپ کی لگی ہوئی گندگی بھی اس کو دکھائے کہ ارے وہ ابھی اس سے پہلے آگے دیکھ کر گیا ہے، اس کے چہرے پر یہ لگا ہوا تھا۔ نہیں، آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے، ختم۔ آئینہ آپ کو ہی دکھائے گا، کسی دوسرے کو آپ کے چہرے پر لگی گندگی نہیں دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، کوئی ایسا فالٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے یار یہ اس کے اندر بیماری بہت بری ہے، یہ عیب اس کے اندر بہت بیکار ہے، تو آپ اس کو بتائیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دو، جو آگے بڑھ رہا ہو ٹانگ کھینچنا بس۔ اگر کسی کے اندر 100 خوبیاں ہیں اور اگر ایک کام کوئی اس سے ایسا ہو گیا جو نہیں اس سے ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسا گناہ اس سے ہو گیا، جان کر ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، اس سے مطلب نہیں۔ لیکن اب اس 1000 خوبیوں پہ آپ پردہ ڈال دو، ان 1000 خوبیوں کو آپ یہ کہہ دو کہ ارے اس کا کوئی ذکر ہی نہ کرو، اس کو صاحب آپ بالکل ہی سائڈ سے لگا دو، اور اسی ایک گناہ کو جو اس نے کیا، ایک غلطی کو، ایک مسٹیک کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ اور اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دو، اس کی عزت کو اچھالنا شروع کر دو، اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے لگو۔ یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے یار یہ اس سے غلطی ہوئی ہے تو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اسے سمجھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے طریقہ۔ یہ ساری باتیں میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے برابر کے لوگ ہوتے ہیں، مان لیجیے دوست ہے ہمارا کوئی، تو آپ اس سے کوئی کمی اس کے اندر آپ نے دیکھی تو آپ اسے بولیے، اور جیسے آپ کے دوستانہ تعلق ہے ویسے آپ بول سکتے ہو۔ لیکن کوئی آپ کا بڑا ہے اگر عمر میں اور اس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو پھر آپ ادب اور سلیقے کے ساتھ ان سے بولو گے کہ ابا جان، دادا جان، بڑے میاں، آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ لیکن عزت تو بہرحال کسی کی بھی اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، بدتمیزی کرنے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ ایک اومفو چاچا چل رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ بیچارے پھیرکی بیچا کرتے تھے، اب مہینے میں 2000 3000 4000 زیادہ زیادہ 5-6 ہو جاتے ہوں گے۔ وہ ان کا ایک ڈائلاگ مشہور ہو گیا، اوم فو کر کے دھراٹے کاٹ رہی ہے، اس ٹائپ کا۔ تو اب ان سے لوگ ملنے آنے لگے، سیلفی لینے لگے، ان کو تحفے اور ہدیے ملنا شروع ہو گئے، پھر کامیڈی والے بھی ان کو پکڑ کے لے گئے اپنے ساتھ۔ اب ایک آدمی جو فرقی بیچتا ہو، جس کا اتنے سارے لوگ اس نے کبھی دیکھے بھی نہ ہوں، جو بیچارہ در جا کے، دروازے جا کے فرقی بیچتا ہو، اچانک سے جو مہینے میں وہ کما پاتا تھا، بلکہ 2-3 مہینوں کی کمائی اب اس کو ایک دن میں اگر ملنے لگے، اتنے سارے لوگ اچانک سے اس کے فین ہو جائیں، اس کے ساتھ فوٹو وغیرہ لینے لگیں، اس کو کار میں بٹھانے لگیں، تو کبھی کبھی ہوپلیس آدمی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا کریں ایسے موقع پر، کیونکہ وہ اس فیلڈ کا تھا ہی نہیں کبھی، اچانک سے وہ چیز آ کے پڑ گئی، سوچ نہیں پا رہا ہے وہ۔ اب اتنے میں جو ہے وہ شوٹ کر کے وائرل کر دی گئی، تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ 2 لڑکیوں کے بیچ میں بٹھا کے وہ لڑکیوں نے ان کے ساتھ بہت غلط حرکت کی، اور وہ ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی۔ اب لوگ جو ہے نا، مجھے ایک صاحب، میرے ایک ملنے والے، انہوں نے مجھے دکھایا کہ بولے مجھے، دیکھو مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، کیسی حرکتیں کر رہی ہیں۔
تو میں نے کہا اس میں یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ویڈیو اگر آپ غور سے دیکھو تو یہ آپ کے مائنڈ کی بات ہے کہ آپ اس میں نیگیٹو چیزیں تلاش کر رہے ہو، آپ اس میں اس بڑے میاں کی کمیوں کو تلاش کر رہے ہو. آپ یہ دیکھو وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے، وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے فیل ہوا کہ وہ بیچارہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا میں کیا کروں میں. اچانک سے جو ہے کوئی کیمرہ نکال دے اور بیچ میں اس کو پھنسا لے اور شور شرابہ ہو رہا ہو، تو ایک ایسا آدمی جو جس نے کبھی سوشل میڈیا دیکھا نہ ہو، کیمرے دیکھے نہ ہو، وہ تو ایک دم ہوپلیس ہو جاتا ہے نا کہ میں کیا کروں، آخر سمجھ میں نہیں آتا اس وقت میں. پھر اس میں جو کمنٹس لوگوں نے کیے ہیں، بڈھا سٹیا گیا ہے، بڑا میاں ایسا ہو گیا ہے، ارے اس کو تو یوں ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دماغ خراب ہو گئے، عیاش ہو گیا، فلاں ہو گیا، بےہودہ الفاظ، بےہودہ کمنٹس، بےہودہ باتیں ان بڑے چاچا کے لیے. حالانکہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کیا انہوں نے، ان سے غلطی ہوئی کچھ، تو کسی کو بھی غلطی کی طرف توجہ دلانا، اس کے غلط کاموں کی طرف آپ توجہ دلا سکتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ. پھر ایک عمر میں کوئی آپ کے دادا کی عمر کا ہو، آپ کے باپ کی عمر کا ہو، پھر آپ اسے عیاش بولو، آپ اسے بدتمیز بولو، یہ کسی بھی طرح سے شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے. پھر میں نے ان کی ایک کلپ اور دیکھی جس میں وہ بیچارے اپنا درد بیان کر رہے ہیں کہ بھیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور حقیقت یہی ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس ٹائم کہ وہ کیا کرے. انہوں نے بعد میں میں دیکھ رہا تھا انٹرویو میں، وہ روئے تک. جب مجھے ان صاحب نے وہ کلپ دکھائی تو میں نے ان کی ساری تلاش کری، میں نے کہا کیا کیا پڑھا ہے یوٹیوب پر. تو مجھے بڑا افسوس ہوا لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر کہ دیکھو پیسے ملنا شروع ہوئے تو یہ بڑا میاں سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، دیکھو یہ داڑھی ٹوپی والا نمازیں بھی اس نے پڑھنا بند کر دی. اس طرح کے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. وہ بیچارے بتاتے خود بھی رونے لگے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ ان کے گھر کے خود کے لوگ کہ بیٹیا بات نہیں کر رہی ہے، ایک داماد ہے وہ اب بالکل نہیں بات کر رہا ہے، اور مرکز میں گئے تھے تو تبلیغ والوں نے کہہ کے واپس کر دیا کہ یہاں مت آنا بھیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. یار کیا عجیب بات ہے. ایک سیدھا سادہ تھا وہ آدمی ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے بھڑکاؤ، مطلب اسے بالکل باہر کر دو، بے دخل کر دو، آپ اس سے بات کرنا بند کر دو. اب وہ بیچارے اپنی داستان سناتے سناتے میں دیکھ رہا تھا کہ انٹرویو رونے لگے، بہت روئے، وہ ان کے آنسو نکل آئے. اور یہ تک کہہ رہے ہیں وہ جگہ جگہ کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں تو شرما رہا ہوں، میں چہرہ لے کے کہیں جا بھی نہیں پا رہا ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں، اور مجھ سے تو اب کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہے، گھر جا رہا ہوں تو داماد بھی نہیں بات کر رہا، کئی رشتہ دار بھی بات نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں تھکا دیا. مرکز گئے تو تبلیغ والوں نے بھگا دیا کہ بھیا تم مت آنا، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے. تو یار یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. اگر وہ شریف آدمی تھا، وہ سب کچھ تھا، اس کے اندر ہزار خوبیاں ہیں، سیدھا سچا سا آدمی ہے، اس سے اگر ایک ایسی غلطی ہو گئی جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اپنی غلطی کو بھی مان رہا ہے. اور کوئی اگر ان سے پوچھ بھی رہا ہے کہ وہ جو دو لڑکیاں تھیں اور وہ لڑکے تھے بہت خراب تھے، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں بھیا ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری ہے، میں گیا تھا ساتھ میں. تو پھر کسی بھی طرح سے شرعی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی سے بدتمیزی کے ساتھ بات کریں، کسی سے بھدے کمنٹس کریں، کسی کے بارے میں بری باتیں بولیں، کسی کی عزت اچھالیں، اس کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیں. اور تبلیغ والوں کے لیے تو یہ بالکل شان کے خلاف ہے کہ آپ اسے مرکز سے بھگا دو کہ نہیں بھیا تمہارے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. گنہگار سے نفرت مت کرو، گنہگار جو گناہ کرتا ہے اس سے نفرت کرو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ گھر والے ہوں یا تعلق والے ہوں یا جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ اچھے طریقے سے چاچا کا ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے کہا جاتا کہ چاچا یہ چیز بہت خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے قدم بہک جائیں اور آپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے، آخرت آپ کی برباد ہو جائے. تو چاچا کو سمجھ آتا، ان کا دل نہیں دکھتا. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے. ہمیں آئینہ بننا ہے، ٹانگ کھینچنے والا نہیں بننا. چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، چاہے ہمارے والد ہوں، چاہے ہمارے ٹیچر ہوں، کوئی بھی ہو. گنہگار کے گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت مت کرو. ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ ہم اتنی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں خوبیاں تو بھیا نظر ہی نہیں آتی، ہمیں تو کمیاں نظر آتی ہیں. اور کمیوں کے پیچھے جو ہم ڈنڈا لے کے پڑ جاتے ہیں نا، آدمی کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. پھر وہ نکلے گا کمنٹ، پھر وہ اگر ہمیں دیکھ جائے گا کمنٹ، پیچھے بھی اگر کسی نے تعریف کر دی تو کمنٹ، جینا حرام کر دیتے ہیں، اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط طریقہ ہے، جائز نہیں ہے. کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک عام آدمی بھی اگر ہو، اس کی عزت، اس کا ادب، اس کا لحاظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر ایک عمر میں بڑا ہو جس کا ہمارا دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو
1000 بار یہ کلیئر کر چکا ہو کہ میرا بھیا میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، جو ہوا میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، جو ہوا میں اس کے لیے نادم و شرمندہ ہوں، اب اس کے خلاف بد زبانی کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا اور اس سے بد کلامی کرنا، اس سے تعلق توڑنا اور اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھنا اور اس پہ تانے دینا اور اس کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس سے سارے تعلق ختم کر دینا، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں دل کو بڑا کرو تھوڑا سا، مکھی مت بنو جو گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے۔ کوئی اگر برائی ہے، کمی ہے کسی کے اندر، اچھائی کے ساتھ تو اس کو سمجھاؤ، بتاؤ۔ اللہ کرے میری یہ بات ہم سب کو سمجھ آ جائے، مجھے بھی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔